بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعید وہ حاکم ہے جس کی رعیت سعید ہو۔ لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا عقل کا نصف حصہ اور اچھے پیرائی میں کسی چیز کا دریافت کرنا علم کا نصف حصہ ہے۔ اپنے دوست کے حال کو اچھی صورت پر معمول کیا کرو اور اپنے دشمن سے کنارہ کش رہو۔ اپنے معاملہ میں مشورہ ان لوگوں سے کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے بسر ہو، وہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے۔ حکومت کے منصب کے لیے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے، اور جب اس پر فائز ہو جائے تو انہی میں سے ایک فرد معلوم ہو۔ جب حلال و حرام جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، البتہ اللہ کو دیکھتا ہوں۔ آدمی کے نماز روزہ کو نہیں بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے۔ جو اپنے فکر و عمل، شجاعت و مردانگی، تحمل و بردباری، انصاف پسندی اور ہر قسم کے طرز سلوک میں نمایاں دکھائی نہ دے، انہیں اپنا حاکم ہرگز منتخب نہ کرو۔ طمع تنگ دستی اور قناعت مالداری ہے۔ میں اس امت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوفزدہ ہوں، کیونکہ اس کی زبان عالم ہوتی ہے مگر اس کا دل اور عمل جاہل ہوتا ہے۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو، نہ تمہاری نفرت۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ مجھے سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دولت سر اونچا کیے بغیر نہیں رہتی۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں، وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ مجھے وہ آدمی پسند ہے جو مجھے میرے نقائص بتائے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔ اپنے ہمسایہ سے نہ جھگڑو، کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ موت کا حریص بن، تجھے حیات عطا ہوگی۔ تنہائی برے ہم نشینوں سے راحت ہے۔ جس مکان کی بنیاد مصیبت پر رکھی گئی ہو، اس کا مصیبت سے خالی ہونا محال ہے۔ کسی شخص پر اس وقت تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے غصے کو آزما نہ لے۔ جو شخص اپنے اندر ایسی صفت خلق کو بناوٹ کر کے دکھائے جو واقعی اس میں موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اگر صبر و شکر دو اونٹ ہوتے تو مجھے سوار ہونے کے لیے ان میں سے کسی ایک کی ترجیح کی ضرورت نہ پڑتی۔ زبان سے تیز تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ یہ ایسی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے شخص کو دے جس نے اسے محروم رکھا۔ اپنے زیر کپیل لڑکیوں کو بدصورت اور حقیر مردوں کے پلے نہ باندھو۔ وہ تمہاری طرح اچھے ساتھی پسند کرتی ہے۔ بیشتر واز و خطبات شیطانی ہجان ہے۔ انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ آخرت کے معاملات کے سوا ہر معاملے میں توقف کرنا بہتر ہے۔ جب عالم لغزش کرتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم کو لغزش ہوتی ہے۔ بدکاری کی کثرت سے زمین میں فساد، زلزلہ آتا ہے، اور حکام کے ظلم و ستم سے کات واقع ہوتا ہے۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ اللہ اس کا بھلا کرے جو میرے عیب مجھے تحفے میں بیچتا ہے، یعنی مجھے مطالعہ کرتا ہے۔ صرف وہی کام کرو کہ اگر اس کام کے کرتے وقت تمہیں کوئی دیکھ لے تو تم کو ناگواری نہ ہو۔ جو شخص خود کو مقام تہمت سے الگ نہیں رکھتا، وہ بدگمانی کرنے والوں پر ملامت نہ کرے۔ مقدمات کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیر کے سبب انصاف کی افادیت ہی ختم ہو کر رہ جائے۔ جو چیز ہٹ جاتی ہے وہ آگے نہیں بڑھتی۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے۔
اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو جائے اور عہدوں والے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لوگوں کے معاملات وہی سنوار سکتے ہیں جو اپنے ارادے کے پکے ہو اور کسی سے دھوکہ نہ کھائے۔ خدا خائن کی قوت اور قابل اعتماد شخص کی کمزوریوں سے بچائے۔ اس نے اخلاق اور پاکیزگی کردار کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اپنے ماتحتوں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم خود ماتحت ہو تو اپنے امیر کو ویسا دیکھنا چاہو۔ کبھی کسی بے قصور کو نہ مارنا کہ وہ ذلیل ہو جائے، اور کبھی کسی کی بے جا تعریف نہ کرنا کہ وہ غرور سے اکڑ جائے۔ رعیب اس وقت تک امام کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے احکام سے سرکشی اختیار کرتا ہے تو رعایا اس کے حکموں سے سرکش ہو جاتی ہے، اور جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر رعایا اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ شریف کی شناخت یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ آپ اکثر دعا مانگتے کہ خدایا دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی اور نہ کوئی حالت قائم رہے گی، تو مجھے ایسا کر دے کہ میں اس میں علم کے ساتھ بولوں اور حلم کے ساتھ خاموش رہوں۔ اللہ تو مجھے بہت دنیا نہ دے کیونکہ شاید میں سرکش ہو جاؤں، اور نہ بہت توڑی کیونکہ شاید تجھے بھول جاؤں۔ جو شخص اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے۔ دوستوں، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔